أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. سفارش کرنے والے کو اللہ کی اجازت ہو، بغیر اجازت کے اللہ کے کوئی سفارش نہیں کر سکتا، نبی بھی نہیں. اور دوسرے، اللہ جس سے راضی ہوگا اسی کے بارے میں سفارش کا حکم ہوگا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن حکیم کے 27ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. یہ پارہ انتہائی حیرت انگیز، معانی کا ایک سمندر ہے، بحرہ انسان کے بس کی بات نہیں کہ ان تمام معانی کو بیان کر سکے. اس پورے پارے پر اگر غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں عقیدے کے بڑے بڑے باریک زاویوں کی طرف توجہ دلائی. اس پارے کے اندر جتنی آیتوں میں عقائد بیان ہوئے ہیں، عقیدے کی بڑی بڑی ضخیم کتابیں اس کے سامنے ہے. آئیے شروع کرتے. اللہ نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام کی بستی کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، اس کو تل پٹ کر دیا. جزا من جنس العمل، الٹا کام کرتے تھے، ان کی بستی کو الٹ گئی. ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس بستی میں ایک بھی آدمی اچھا نہیں بچا تھا؟ جواب دیا گیا، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، ایک مسلم گھر کے علاوہ کوئی حضرت لوط پر ایمان نہیں لائے. ایک مفسر کہتا ہے کہ اس میں درس ہے، سبق ہے داعی کے لیے کہ اگر لوگ اس کی بات نہیں مان رہے ہیں اسے مایوس اور دلگیر اور غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ سب نبیوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے. ان کی باتوں پر بھی بہت کم لوگوں نے دھیان دیا ہے. یہ داعی کے لیے درس ہے، سبق. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کسی بستی پر ایسا عذاب نازل نہیں کرتا جو پوری بستی کی تباہی کا موجب اور سبب ہو، الا یہ کہ اس بستی میں خیر آٹے میں نمک کے برابر بھی نہ رہ گیا ہو. اگر کسی بستی میں آٹے میں نمک کے برابر
نیکی موجود رہتی ہے تو اللہ اس بستی پر اس طرح عذاب نازل نہیں کرتا کہ پوری بستی تباہ ہو جائے۔ ہاں، اگر اس بستی میں آٹے میں نمک کے برابر بھی نیکی نہ رہ جائے تو اللہ کا عذاب آتا ہے اور پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب کی سنت جاری ہے، قانون اللہ کے عذاب۔ اس کے بعد فرمایا گیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو۔ پیاری بات کہی ہے، ایک مفسر اس پر تبصرہ کرتا ہے جُبِلَ النَّاسُ عَلَىٰ أَنَّهُمْ إِذَا خَافُوا أَحَدًا فِي دُنْيَاهُمْ فَرَّ مِنْهُ سَرِيعًا إِلَّا التَّوَّابَ الرَّحِيمَ فَمَنْ خَافَهُ فَإِنَّهُ سَيَفِرُّ إِلَيْهِ لَا مِنْهُ۔ پیارا تبصرہ ہے، کہتا ہے جُبِلَ النَّاسُ، لوگوں کی یہ عادت ہے، دنیا میں لوگوں کی یہ عادت ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی سے ڈرتا ہے تو اسے دیکھ کر کے بہت تیزی سے بھاگتا ہے، فَيَفِرُّ مِنْهُ سَرِيعًا، اسے بڑی تیزی سے بھاگتا ہے، دیکھتی بھاگتا ہے، سوائے اللہ تو اس سے ڈرنے والا اسی کی طرف بھاگتا ہے۔ اللہ سے محبت کرو، جیسے ماں ہوتی ہے، بیٹے نے کوئی غلطی کی ہے، بیٹے کو معلوم ہے کہ اب ماں کی مار پڑنے والی ہے، ماں اس کے کان پکڑ کر کے انت مجنون پاگل، انت مجنون پاگل، اس کے کان ایٹتی رہتی ہے اور اس کی پیٹھ پر تھپکے دیتی رہتی ہے، جتنا مارتی ہے اتنی ہی منڈی اس کے پیٹ میں ڈالتا رہتا ہے۔ بتاؤ، جب ایک انسان کا حال یہ ہے ماں کے تعلق سے، بتاؤ ماں سے کتنی گنا زیادہ ہو رہی ہے، ماں مار رہی ہے اور اس سے لپٹا جا رہا ہے۔ تو اللہ سے ڈرو مگر بھاگو تو اسی کی طرف بھاگو۔ تمہاری دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے جس سے تم ڈرتے ہو اس سے بھاگتے ہو دیکھ، لیکن اللہ کا معاملہ ایسا ہے جب کوئی بات ہو اسی کی طرف بھاگو، اس سے ڈرتے ہوئے اسی کی طرف بھاگو۔ انسان دو طریقے کے ہوتے ہیں، نیک بخت اور بدبخت۔ بتایا گیا ہے کہ دونوں کس طرف بھاگتے ہیں، ایک نیک بخت ہوتا ہے، خوش نصیب ہوتا ہے، ایک بد نصیب ہوتا ہے۔ ایک نیک بخت اور ایک خوش بخت، نیک بخت اور خوش اور ایک بد بخت۔ مفسر تبصرہ کرتا ہے فرار السعداء الفرار الى اللہ، فرار السعداء الفرار الى اللہ، خوش نصیب لوگ، نیک بخت لوگ وہ اللہ کی طرف بھاگتے ہیں، وفرار الاشقیاء منہ لا الیہ، اور بدبخت لوگ اللہ کی طرف نہیں بھاگتے، اس سے دوسری جانب بھاگتے۔ تو اگر کسی کو دیکھو کہ وہ پریشانی میں اللہ کی طرف نہیں بھاگ رہا ہے، بدبخت، دیکھو کہ وہ اللہ کی طرف بھاگ رہا ہے، خوش بخت، نیک بخت۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایک مفسر بڑا خوبصورت تبصرہ کرتا ہے، کہتا ہے خلقنا للعبادت والدنیا خلقت لنا فلا تنشغل بما خلقت له بما خلق لك۔ بہترین اور لاجواب تبصرہ ہے، بولتا ہے
کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور یہ دنیا ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے. یاد دنیا میں اس طرح مشغول مت ہو جاؤ کہ جس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے اس کام سے ہٹ جاؤ. سمجھ کرنا، دنیا میں مشغول ہو کر کے اپنے مقصد کو فراموش مت کر دینا. تمہارا مقصد اللہ کی عبادت ہے. دنیا تو ہمارے لیے بنائی گئی. یہ سورج نکلتا ہے ہمارے لیے، یہ چاند نکلتا ہے ہمارے لیے، یہ ہوائیں چلتی ہیں ہمارے لیے، آگ روشن ہوتی ہے ہمارے لیے، سمندر بہتے ہیں ہمارے لیے، دریا بہتے ہیں ہمارے، پھول ہمارے لیے، پھولوں کی مہک ہمارے لیے، ساری چیزیں ہمارے لیے. ہم کس کے لیے ہیں؟ سوال پیدا ہو. کائنات کی تمام چیزیں آپ کے لیے، تو آپ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہ آپ کا مقصد حیات ہے، مقصد زندگی. تو دیکھو جو چیز آپ کے لیے پیدا کی گئی اس میں مشغول ہو کر کے جس کے لیے تم پیدا کیے گئے وہ مت بھول جانا. آج وہی کر رہے ہو، بڑی بڑی ٹوپیاں لگا کر کے ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں گلوں پر، پیسان دے پیسان. نماز کہاں ہے؟ رمضان کہاں ہے؟ روزہ؟ ارے بدبخت انسان، یہ تو تجھے مل ہی رہا ہے، یہ ساری چیزیں تیرے لیے ہیں، تو کس کے لیے ہے؟ ان کے چکر میں تو اپنا مقصد حیات بھول بیٹھا ہے. تجھ جیسا بد نصیب اور بدبخت کون؟ اس کے بعد سورہ طور، سورہ طور کے اندر فرمایا گیا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین. باپ اپنی نیکیوں کی وجہ سے فرسٹ کلاس میں پہنچ گئے، بیٹے کم نیکیوں کی وجہ سے لوور کلاس میں. اب اللہ کیا کرے گا؟ باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے بچوں کو باپ کے ساتھ ملا دیں گے، یعنی لوور کلاس سے نکال کر کے اپر کلاس میں ڈال دیا جائے. باپ کو یہاں نہیں لے جائے، اپر کو لوور میں نہیں لے جائے گا، لوور کو اپر میں پہنچا دیا جائے. کسی مفسر نے بڑا پیارا تبصرہ کیا ہے، سعید من رزق بوالد صالح، بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جسے نیک باپ ملے. وہ بیٹے بڑے خوش نصیب ہیں ان کے باپ نیک ہیں، اس لیے کہ اگر ان کی نیکیوں کے اندر کچھ کمی ہوگی اور لوور کلاس میں ہوں گے تو باپ نیک ہوگا فرسٹ کلاس میں، تو اس لوور کلاس والے کو فرسٹ کلاس دے دیا جائے گا. تو خوش نصیب نہیں ہے وہ بچے جن کے باپ نیک ہو. تو نیکیاں کرو تاکہ تمہاری نیکیوں کی وجہ سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جنت میں بھی تمہارے بچوں کو فائدہ پہنچے. اور اللہ نے فرمایا ہم ایسا نہیں کرتے، وما ألتناهم من عملهم من شيء، ہم فرسٹ کلاس کو لوور کلاس میں نہیں لاتے، یہ عدل کے خلاف ہے. ہاں ہم لوور کلاس کو فرسٹ کلاس میں پہنچا دیتے، یہ ہمارا فضل ہے، ہمارا فضل ہے. ہم لوور کلاس کو فرسٹ کلاس دیتے. نیکی کرو. اس کے بعد فرمایا گیا جنتی جنت میں جیسے پہنچیں گے خوبصورت لڑکیوں سے شادی کرا دی جائے گی، ایسی لڑکیاں جو کبھی دیکھے نہیں ہوگی. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، آگے فرمایا جنت میں داخل ہوتے ہی شادی کرا دی جائے گی. شادی ہو گئی. ایک سوال پیدا ہوتا ہے، دنیا میں کسی عورت کے کئی شوہر ہو گئے، بھئی ایک آدمی سے نکاح کیا نہیں بنا، طلاق ہو. دوسرے سے نکاح کیا اس سے بھی نہیں بنا، طلاق ہو. اس طرح کئی مردوں کے ساتھ اس کا نکاح ہوا. اب یہ عورت کس کے ساتھ رہے گی؟ سوال کون سے شوہر کے ساتھ؟ المجمل کے اندر بیان کیا گیا کہ عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ ان میں سے جو تیرے لیے انتہائی بااخلاق تھا، تیرے ساتھ بڑی
خوش دلی سے خوش اسلوبی سے پیش آتا تھا اس کو اختیار کرے. عورت کو اختیار دے دیا جائے گا, وہ اپنے اختیار سے جس شوہر کو چاہے گی منتخب کرے, شادی کر لی. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, ہم حور عین سے ان کی شادی کر دیں. کھانا پانی رکھا ہوا ہے. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, طرح طرح کے میوے ہیں, طرح طرح کے گوشت ہیں, کوئی بھی گوشت جو دل کہے گا حاضر. وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, جو اشتہا ہوگی, جو دل کی خواہش کو گوشت حاضر رہے گا. کون سا گوشت چاہیے موجود رہے گا. جی بیٹھے کھا رہے ہیں اور آپس میں بات کر رہے ہیں. اے بھائی ہم لوگ تو ڈر رہے تھے, پتہ نہیں ہمارے اعمال کیسے ہیں, کہیں جہنم میں نہ ڈال دیے جائیں. اللہ کا بڑا کرم ہوا ہمارے اوپر. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم, اللہ کا بڑا احسان ہوا ہمارے اوپر کہ ہمیں عذاب سموم سے بچا لیا, جہنم کے عذاب. انا کنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم, ہم دنیا میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کرتے تھے. ندعو, دعا کیا کرتے تھے. ایک نکتہ بتایا ایک مفسر نے, اہل الجنت لا ينسون لحظات الدعاء فلنكسر, کہتا ہے کہ دعا اتنی اہم چیز ہے کہ جنتی جنت میں بھی دعا کو نہیں بھولیں گے. ارے کہیں گے ارے یار ہم لوگ دعا کرتے تھے نا, دیکھو یہ دعا ایسی چیز ہے جس کو جنتی بھی یاد رکھیں گے, بھولیں گے نہیں. فلنکسر, تو چاہیے کہ دنیا میں انسان اللہ سے دعائیں کرتا رہے, اس سے مانگتا رہے. ارے کسی سے ایک بار مانگو دے دے گا, 2 بار مانگو دے دے گا, تیسری بار کہے گا تو دماغ خراب کر رہا ہے, کیوں پریشان کر رہا ہے. اور یہ در ایسا ہے, جتنی دفعہ جاؤ عزت بڑھتی جاتی ہے اور ملتا جاتا ہے. کسی کے گھر جاؤ مانگنے کے لیے عزت کم ہو جاتی ہے, لیکن یہ در ایسا ہے یہاں جتنا مانگو, جتنا آنسو بہاؤ, اتنی ہی عزت تمہیں ملتی جاتی ہے, تمہاری عزت بڑھ جاتی ہے. یہ وہ در. دوسرے در پہ سوائے ذلت کی کچھ نہیں, اور اس در میں, اس در پر سوائے عزت کی کچھ نہیں, یہاں صرف عزت. کسی کے سامنے اپنی حاجت کے لیے آنسو بہاؤ تو ذلیل ہو جاؤ گے, اور رب کی بارگاہ میں آنسو بہا دو تو عزیز ہو جاؤ گے. ایک ایک قطرہ آنسو کا اللہ کے ہاں بہت قدر و قیمت والا. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے, اقبال نے کہا نا, موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے, قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے, ہم نے اپنے گناہوں پر پشیماں ہو کر, ہم نے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر آنسوؤں کے جو قطرات بہائے ہیں, یہ آنسوؤں کے قطرے نہیں, یہ پانی نہیں ہے, یہ اللہ کی نگاہ میں ہیرے اور موتی ہیں. یہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے, قطرے جو تھے میرے عرق انفعال. تو یہ دعا ایسی چیز ہے جس کو جنتی جنت میں بھی نہیں بھولیں گے. انا کنا من قبل ندعو, اس سے پہلے دنیا میں ہم لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں. مفسر نے بڑا خوبصورت تفسیرہ کیا, اہل الجنت لا ينسون لحظات الدعاء فلنکسر, جنتی یہ چیز جنت میں نہیں بھولیں, دنیا میں جو کیا کرتے. تو ہمیں دعا بہت زیادہ کرنی چاہیے, بولتا ہے مفسر فلنکسر, بہت اچھی. اس کے بعد سورہ نجم, سورہ نجم کے اندر معراج کا بیان ہے. ایک جملہ لایا گیا, ما زاغ البصر وما طغى, نبی کی آنکھ کج نہیں ہوئی اور نہ تو سرکش. نگاہ کج ہونے کا کیا مطلب, اور سرکش ہونے کا کیا مطلب بتاؤں. ما زاغ البصر, نگاہ ٹیڑھی نہیں اور نگاہ سرکش نہیں. وما طغى, یہ زاغ اور طغى 2 طریقے کا دیکھنا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کنکھیوں سے دیکھنا اور ایک ہے چکر مکر دیکھنا. تو اگر کنکھیوں سے دیکھ رہا ہے تو وہ زاغا ہے, اور چکر مکر دیکھ رہا ہے تو طغا ہے. مثلا ایسے دیکھنا, یہ زاغا ہے, ایسے ایسے دیکھنا ہے طغا ہے. تو ہمارے نبی کا کمال ادب دیکھو کہ اللہ کے پاس گئے ہیں, ادب اتنا ہے کہ نہ تو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں نہ ایسے ایسے دیکھ رہے ہیں. اللہ, یہ کمال ادب ہے نبی کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا کمال ادب بتایا اور بصر لا کر کے یہ بتایا. مفسر تفسیرہ کرتا ہے
کہ دلیل، یہ آیت کریمہ دلیل ہے علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسری بہ روحا وجسدا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے خواب میں نہیں بلکہ بدن اور روح کے ساتھ ہوئی ہے، اسی بدن اور روح کے ساتھ ہوئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں خواب میں ہوئے، خواب میں اللہ کے یہاں پہنچنا کون سا کمال ہے؟ خواب میں آدمی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے۔ روحن اور جسدن، کیونکہ بصر کا لفظ استعمال کیا، بصر کہتے ہیں سر کی آنکھ کو، تو بصر کا لفظ جو سر کی آنکھ کے لیے آتا ہے، پتہ یہ چلا کہ یہ خواب کی آنکھ نہیں ہے، دل کی آنکھ نہیں ہے جس آنکھ سے آدمی خواب میں دیکھتا ہے، بلکہ سر کی آنکھوں سے نبی نے دیکھا۔ تو دلیل، یہ دلیل ہے علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسری بہ روحا وجسدا، بدن اور روح کے ساتھ معراج ہوئی، خواب میں نہیں۔ اس کے بعد کہا گیا ایک ہوتا ہے حق، ایک ہوتا ہے باطل۔ باطل والے صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، اٹکل ہے کہ نہیں ہے، ہے کہ نہیں۔ فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس۔ کیا کلام ہے، دنیا میں کسی کلام کا کوئی میوزک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ردم اس کا سورہ کریمہ کا کمال کا ردم، اگر کوئی قاری قاعدے سے پڑھ دے آدمی کا ہارٹ اٹیک مر جائے گا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ پڑھ لیتے ہیں، ردم دیکھو۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ۔ کیا ردم ہے، کیا کلام ہے۔ انسان ایسا بول سکتا ہے کیا؟ دنیا کی کوئی میوزک بنا سکتا ہے کیا؟ بھائی سوال ہی نہیں ہے۔ میں إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ۔ یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اٹکل، باطل پرست جو لوگ ہوتے ہیں اٹکل کی پیروی کرتے ہیں۔ ایک مفسر تبصرہ کرتا ہے، کہتا ہے من جمیل الحکم من، یہ عربوں کا ایک خوبصورت محاورہ ہے۔ کیا؟ من جمیل الحکم، عربوں کا ایک خوبصورت محاورہ ہے۔ کیا؟ من اطاع الہوا ہوا، جس نے خواہش نفس کی اطاعت کی وہ گیا، گر گیا۔ من اطاع الہوا، خواہش کی ہوا، گر گیا۔ ہوا میں نے خواہش اور ہوا میں نے گر جانا۔ من اطاع الہوا ہوا، جس نے خواہش کی اطاعت کی وہ گر گیا۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس ٹکڑے پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کل من خالف الرسول فلا بد ان يتبع الظن وما تهوى الانفس۔ جو آدمی رسول کی مخالفت کرے وہ اپنے دل ہی کی سنے گا اور گمان کی پیروی کرے گا۔ بھائی رسول کی بات کیوں نہیں مان رہا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ مطلب نا گمان کی پیروی کر رہا ہے یا اپنے دل کی بات مان رہا ہے؟ آج دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ جو آپ کا دل کہے وہ کرو۔ واہ بھائی واہ، کمال ہے۔ پھر قانون کہاں گیا؟ قانون کہاں گیا؟ آپ کا جو دل کہہ رہا ہے وہ آپ کی دل کی بات سچی بات ہوگی، بالکل غلط بات، جھوٹی بات۔ قرآن حکیم نے کہا إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ، جو رسول کی قانون الہی کی مخالفت کرے وہ یا تو ظن کی پیروی کرے گا یا اپنے دل کی بات مانے گا۔ دل کی بات ماننا بہت خطرناک ہے۔ یہاں لوگ کیا بولتے ہیں؟ جو دل کہے وہ کرو۔ قانون کہاں گیا؟ بڑی پیاری بات کہیں، شفاعت کا ہے۔
عقیدہ ہے. کہتے ہیں ہمیں فلاں پیر بخشوا لیں گے، فلاں بابا بخشوا لے گا. بتایا گیا شفاعت کا غلط تصور اگر آدمی کے ذہن میں آ جائے برباد ہو گیا. شفاعت کا صحیح تصور پیش کیا گیا. دیکھو وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. یہ ہے شفاعت کے صحیح کا صحیح تصور. کیا عقیدہ ہے یہ؟ اذن اللہ للشافع، سفارش کرنے والے کو اللہ اجازت دے کہ آپ سفارش کر سکتے ہیں، یہ پہلی چیز. اور رضا عن المشفوع لہ، جس سے راضی ہو اس کے بارے میں بولے گا سفارش کرو. دو چیزیں، اذن اللہ للشافع، سفارش کرنے والے کو اللہ کی اجازت ہو، بغیر اجازت کے اللہ کے کوئی سفارش نہیں کر سکتا، نبی بھی نہیں. اور دوسرے اللہ جس سے راضی ہوگا اسی کے بارے میں سفارش کا حکم ہوگا. جی تو گویا کہ عقیدہ کیا معلوم ہوا؟ دو، اذن اللہ للشافع، شافع کے لیے اللہ کا اذن، اور دوسرے رضا عن المشفوع لہ، جس آدمی کی سفارش کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس سے اللہ راضی ہو. دو چیزیں. یہ شفاعت صحیحہ کا صحیح تصور ہے. بقیہ آدمی فلاں آدمی میرا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے جائے گا، یہ غلط تصور ہے. یہ شیخ چلی کے خواب ہیں، چھوڑ دو، اس سے کچھ ہوتا نہیں. یہ شیطان کا جال ہے، تو جہنم میں جائے گا ہی، اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو لے جانے والا ہے، تنہا تھوڑی جائے گا وہ. تو ایک کھڑا کر کے چڑھ چکا ہے اس نے، فلاں صاحب بخشوا لے گا، فلاں صاحب بخشوا لے گا. آدمی کے پاس اپنا کوئی عمل نہ ہو کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کے بعد کہا جا رہا ہے فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اعراض کر تو جو پھر گیا ہے. ایک مفسر تبصرہ کرتا ہے کہ اللہ جس چیز کو ناپسند کرے اس سے منہ موڑ لے اس سے پہلے کہ اللہ تجھ سے منہ موڑ لے. کیا کتاب ہے، کیسی بات کرتی ہے. فَعَارِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ، اعراض مانے منہ پھیر لینا. ایسا منہ ہے نا، ایسے کر لینا، یہ منہ پھیر لینا، اعراض بولتے اس کو. فَعَارِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. کہتا ہے کہ اللہ جو ناپسند کرے اس سے اپنا چہرہ پھیر لے. یہ پسند نہیں ہے نا، چہرہ پھیر، اللہ کو پسند نہیں، اپنا چہرہ پھیر لے. نہیں پھیرتا اس سے پہلے کہ اللہ تجھ سے اپنا چہرہ پھیر لے. گویا اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے اپنا منہ پھیر لو، ورنہ آقا تمہاری طرف سے اپنا منہ پھیر لے گا. اور جس کی طرف سے اللہ منہ پھیر لے اس سے زیادہ بد نصیب اور بے توفیقیہ کون؟ بے توفیق کون؟ فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اس کے بعد دو باتیں کہی جا رہی ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ. کتاب ہے، پاگل کر دیتی ہے، پاگل. وجدان مہک اٹھتا ہے، وجدان مہک اٹھتا ہے، چاروں طرف خوشبو پھیل جاتی ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ. مفسر کہتا ہے تأمل الجزئین، دو ٹکڑوں پر غور کرو. کون سا جزء؟ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، یہ پہلا ٹکڑا ہے، اور وَأَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ یہ دوسرا ٹکڑا ہے. کہتا تأمل الجزئین، ان دونوں ٹکڑوں پر غور کرو. کیا ہے؟ پہلے ٹکڑے کے اندر عدل ہے، گناہ کیے ہو جتنا گناہ کیا ہے تم نے اتنی سزا ملنے والی ہے، یہ بتا دیا گیا. جتنا گناہ کیے ہو سزا اتنی. اچھا وَأَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ بتایا گیا کہ جتنی نیکی کیے ہو اتنی جزا نہیں ملے گی، بہت بڑھ کر کے بڑا چڑھا کر بدلہ دیا جائے گا. تو برائیوں کا بدلہ اتنا ہی جتنا تم نے کیا ہے، نیکیوں کا بدلہ اتنا نہیں جتنا تم نے کیا ہے، بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا. کہہ رہا ہے دونوں ٹکڑوں پر غور کرو. یہاں بما عملو کی قید وہاں بما عملو نہیں ہے. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى. برائیاں جتنی کی ہیں برائیوں کا بدلہ اتنا ہی ملنے والا ہے، لیکن نیکیاں جتنی کی ہیں اتنا نہیں، بہت بڑھا چڑھا کر بدلہ دیا جانے والا ہے. وہاں بما عملو کی قید نہیں ہے. تو گویا تأمل الجزئین، عدل لا یتجاوز وإکرام لا ینقطع، یہ مفسر کا تفسیر ہے. پہلے ٹکڑے میں کیا ہے؟ عدل لا یتجاوز، انصاف ہے، اور دوسرے ٹکڑے میں اکرام لا ینقطع، ایسی نعمتیں ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، ایور لاسٹنگ، کبھی ختم ہونے والی نہیں. اب عورتیں متوجہ ہو جائیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور آپ لوگ تو بالکل سانس روک کر کے اس بات کو سنو، سمجھ میں آ گیا تو بہت اچھا لگے. آیت پڑھتا ہوں.
الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. کیا ردم ہے. سبحان اللہ اکبر. سبحان من هذا کلامہ. پاک ہے وہ جس کا یہ کلام. وہ بولتا ہے ماؤں کے پیٹ میں تھی, مائیں اپنے پیٹ میں لیے رہتی ہیں 9 مہینے تک. تفسیرہ کہتا مصنف, مفسر تفسیرہ کرتا ہے للمرء جنۃ فی الدنیا فی بطن امہ حیث تاتیہ المسببات بدون فعل سبب. پورے نظریہ اسباب, تھیوری آف کازز کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی گئی. نہیں سمجھ رہے؟ اسباب اور مسببات کیسے سمجھاؤں میں آپ کو؟ آپ چھتری لے کر باہر نکل رہے ہیں, کیوں؟ بدلی ہے. برابر؟ آپ نے دیکھا کہ بدلی ہے آسمان میں, تو آپ نے چھتری لے لی. چھتری کیوں؟ اس لیے کہ بدلی ہے, اور بدلی سبب ہے بارش کا. بارش ہو سکتی ہے, اور بدلی نہ ہو تو آپ چھتری لے کر جائیں گے؟ اللہ فرما رہا ہے بدلی نہ بھی ہو تب بھی بارش برسا سکتے ہیں. جی سائنس کیا کہتی ہے؟ اگر کاز نہ ہو تو مسبب, یعنی سبب نہ ہو تو مسبب نہیں ہوتا. بدلی نہ ہو تو بارش نہیں ہوتی. اللہ فرما رہا ہے ہم بغیر بدلی کے بارش کر سکتے ہیں. وہی بتایا گیا کہ ماں کے پیٹ میں کوئی سبب نہیں ہے روزی کا. ماں کے پیٹ میں ایک جنت میں بھی سبب نہیں ہے. وہاں بغیر سبب کے مسببات مل رہے ہیں. تو پھل آ رہے ہیں, کھانا آ رہا ہے, زبردست کھینچ آ رہی ہے, کھینچ کر رہے, کھا رہے. وہاں سبب نہیں ہے, مسبب موجود ہے. بارش ہو رہی ہے, بدلی نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے بارش برسانے کے لیے مجھے بدلی کی ضرورت نہیں ہے, مسبب کے لیے مجھے سبب کی ضرورت نہیں. ایسے ہی جنت کے اندر کوئی سبب نہیں ہے, سب مسبب ہی مسبب ہے. ایسے ماں کے پیٹ میں اللہ فرماتا ہے کہ وہاں کوئی سبب نہیں ہے مگر مسبب موجود ہے. زندہ ہو تم, نہ تمہاری ماں کا کوئی دخل ہے, نہ باپ کا دخل ہے, نہ ڈاکٹر کا دخل ہے, نہ کسی سائنٹسٹ کا دخل ہے, نہ دنیا کی شخصیت کا دخل ہے. وہاں مسبب بغیر سبب کے, روزی بغیر سبب کے پہنچ رہی ہے. وہاں دوڑ نہیں رہا ہے نا, وہ کچھ کر نہیں رہا ہے نا, بغیر سبب کے روزی پہنچ رہی ہے. تو دنیا ہی میں جنت ہے. کہاں؟ ماں کا پیٹ جنت ہے. اس لیے کہ جیسے جنت میں بغیر سبب کے مسببات ہیں, ایسے ہی ماں کے پیٹ میں روزی مل رہی ہے بغیر سبب کے. تو گویا کہ ماں کا پیٹ بھی ایک جنت ہے. یہ ماؤں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. قرآن حکیم نے بیان کیا ہے کہ تمہارا پیٹ ایک جنت ہے, کہ وہاں حیث تاتیہ المسببات بغیر بدون فعل سبب, کچھ کیے بغیر وہاں پر روزی مل رہی ہے تم کو. اب اس پر ایک مفسر کا تفسیرہ, یا من افتخرت بعملک ومالک وعلمک وجاہک وجمالک تذکر حال ہدایہ. اے وہ آدمی جسے فخر ہے اپنے عمل پر, فخر ہے اپنے علم پر, فخر ہے اپنے مال پر, فخر ہے اپنے اقتدار کے اوپر, فخر ہے اپنے حسن کے اوپر, تذکر ہادی لایا. اس آیت کے اوپر غور کر. کہتا ہے ماں کے پیٹ میں تھے, کون پہنچاتا تھا روزی؟ ہم پہنچاتے تھے. اللہ فرماتا اے قربان جائیے اللہ تبارک و تعالی. دنیا میں بہت سارے لوگ مرتے ہیں اور مٹتے ہیں دوسروں کے لیے. اللہ فرما رہا ہے میرے لیے وقت نکال کر کے دیکھو, دنیا بھی بنا دیتا ہوں, آخرت بھی بنا دیتا ہوں. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. سبحان من هذا كلام. ایک ہی جگہ انسان کا پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر تینوں بتا دیا گیا, ماضی, حال, مستقبل تینوں بتا دیا گیا. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. پاسٹ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ, اپنی کوشش دیکھ لے گا وہ, یہ حال ہے. اور ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ, پھر اسے پورا بدلہ دیا جانے والا ہے. دیکھیے پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر تینوں بتا دیا گیا. کوشش کیا اس نے, اپنی کوشش کا انجام دیکھ رہا ہے, اور پھر اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. ماضی, حال, مستقبل. اور وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ,
کہا گیا کہ تمہیں پہنچنا کہاں ہے؟ منتہا مینس ٹرمینس تمہیں پہنچنا کہاں ہے؟ بھائی گاڑی کہیں جاتی ہے نا، بولتے گاڑی یہیں تک ہے، ٹرمینس بولتے اس کو۔ اللہ فرما رہا ہے تمہارا ٹرمینس کدھر ہے؟ تم بھی سفر میں ہو۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، تمہارے رب کے پاس تمہارا ٹرمینس ہے، اس کے بعد تمہیں کہیں نہیں جانا ہے، اسٹاپ، یہ لاسٹ اسٹاپ ہے، ہماری زندگی کی ٹرین کا لاسٹ اسٹاپ، ٹرمینس تمہارا رب ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، تمہارے رب کے پاس تمہارا ٹرمینس بتا دیا ہے۔ ایک نکتہ اس میں مفسر نے لکھا ہے کہ القلب لا يستقر ولا يطمئن ولا يسكن الا باللہ، یہ دل ایسا ہے کہ یہ اللہ سے کم پر راضی نہیں ہوتا۔ دل کا حال کیا ہے کہ اللہ سے کم پر راضی نہیں ہوتا۔ بہت غور سے سنو، میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ دل جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ اللہ سے کم پر راضی نہیں ہوتا، معلوم ہے؟ جب تک اللہ نہ ملے تب تک اس کو قرار نہیں رہتا، اس کو چین نہیں رہتا۔ لوگ مطمئن کیوں ہو جاتے ہیں؟ درمیان میں ان کا حال ایسے ہے جیسے ماں کچن میں کھانا بنا رہی ہے اور بچہ رو رہا ہے تو کیا کرتی ہے؟ اس کو دودھ پلانے کا ٹائم نہیں ہے تو بوتل میں دودھ بھر کر کے نپل اس کے منہ میں گھسا دیتی ہے اور وہ چبر چبر کرتا رہتا ہے۔ یہ جو چوس رہا ہے نپل کو، اس سے اس کا پیٹ بھر جائے گا؟ نہیں، تھوڑی دیر کے لیے اطمینان ہو جائے گا عارضی طور پر۔ جب تک ماں اسے اپنی گود میں لے کر کے اسے اپنے سینے کا دودھ نہ پلائے اسے قرار نہیں ہوتا۔ سارے کے سارے نپل چوس رہے ہیں سب۔ مومن اسے معلوم ہے کہ اللہ تک پہنچنا ہے، صحیح چین اسے آنے والا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہ دل جو ہے اللہ سے کم پر راضی نہیں ہوتا۔ اللہ نے دل کو ایسا بنایا ہے، یہ دل کی عظمت ہے، یہ اللہ سے کم پر راضی نہیں ہوتا۔ کچھ بھی دے دو، یہ دے دو۔ ایک بچہ تھا وزیر کا، خبر آئی بچہ بہت رو رہا ہے۔ اب وہ وزیر بادشاہ کی طرف دیکھ رہا ہے، پھر خبر آئی بچہ بہت رو رہا ہے۔ بادشاہ نے تنگ آ کر کے کہا کیوں پریشان ہو، بچے کو یہی بلا لو دربار میں۔ بچے کو لے آئے، اب رو رہا ہے۔ ارے بھائی چپ ہو جا، رو رہا ہے، کیا چاہیے؟ بادشاہ نے کہا وزیر سے یہ جو مانگ رہا ہے اسے دے دو۔ ٹھیک ہے، اچھا کیا چاہیے؟ بولے ہاتھی چاہیے، ہاتھی لا کر کھڑا کر دیا۔ پھر رو رہا ہے، ارے بھائی ہاتھی مل گئی نا، اب کیا چاہیے؟ بولتا ہے گلاس چاہیے، گلاس مٹی کا ملا کر رکھ دیا گیا، چھوٹا سا گلاس۔ تھوڑی دیر تک ہاتھی کو بھی دیکھتا رہا، گلاس کو بھی دیکھتا رہا، پھر رونے لگا، ہاں رونے لگا۔ تو اب کیا چاہیے؟ ہاتھی مانگا، ہاتھی دے دیا۔ اب یہ گلاس مانگا، گلاس دے دیا، اب کیا چاہیے؟ کیوں رو رہا ہے؟ کہا اس ہاتھی کو اس گلاس میں ڈالو، اس ہاتھی کو اس گلاس میں۔ بتائیے، تو دنیا میں دل کو قرار نہیں ہے، کہیں بھی کسی جگہ قرار نہیں ہے۔ ساری تمنا پوری ہوگی رب کے پاس پہنچ کر کے، تمام آرزویں پوری ہو جائے، آدمی کا رونا بند ہو جاتا ہے، ورنہ رونا بند نہیں ہوتا۔ اور دل کی عظمت یہ ہے کہ اللہ سے کم پر راضی نہیں ہوتا، جب تک اللہ نہ مل جائے تب تک دل کو قرار نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے کہا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں، اللہ سے کم پر راضی نہیں ہوتا دل، یہ دل کا حال ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اللہ ہی ہنساتا ہے، اللہ ہی رلاتا ہے۔ کیا مطلب؟ غور کرو، قرآن کہتا ہے تدبر کرو، ہم نے ترجمہ دیکھ لیا، کیا؟ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آدمی ہنستا کیوں اور آدمی روتا کیوں؟ پتا چلا جب خوش ہوتا ہے تو ہنستا ہے، اور جب تکلیف پہنچتی تو روتا ہے، اور اللہ پہنچتا میں ہی ہنساتا ہوں میں ہی رلاتا ہوں۔ اس کا مطلب خوشی میری طرف سے ہے، خوشی مانگنا تو مجھ سے مانگ،
اور میں ہی رلاتا ہوں، تکلیف بھی میری طرف سے آتی ہے. تکلیف اگر تجھے ہے تو اللہ سے تکلیف کو دور کرنے کی درخواست کر. وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے. اور ایک نکتہ اور، یہاں ہنسانا پہلے لایا گیا، رلانا بعد میں لایا گیا. ہنساتا ہے، ایسا نہیں کہا رلاتا اور ہنساتا ہے، ہنساتا اور رلاتا ہے. پتہ یہ چلا اللہ کی رحمت اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے. پہلے ہنسانا ہے بعد میں رلانا ہے. ان رحمتی وسعت غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی ہے. ہنسانا پہلے، رلانا بعد میں. ہنسانا یہ رحمت ہے اور رلانا غضب ہے. ہنسانے کو پہلے لا کر کے بتایا گیا کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی ہے، اس وجہ سے اضحاکہ کو پہلے لایا گیا. اس کے بعد سورہ قمر ہے. کہا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے اس طرح اٹھائیں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں. ٹڈیاں کیوں کہا گیا؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا چیونٹی اور شہد کی مکھی، یہ بھی تو کہا جا سکتا. ایک جگہ کہا گیا ایسا اٹھائیں گے جیسے ٹڈیاں، اور ایک جگہ کہا گیا فراش، پتنگے. پتنگے جو چھوٹے چھوٹے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، ایسے اٹھیں گے جیسے پتنگے. اور یہاں کہا گیا جیسے ٹڈیاں. کیوں؟ چیونٹی کیوں نہیں کہا گیا؟ شہد کی مکھی کیوں نہیں کہا گیا؟ فرمایا گیا لِأَنَّ الْجَرَادَ وَالْفَرَاشَ لَا وَطَنَ لَهَا وَلَا مَقَرَّ. یہ دو مخلوق ایسی ہیں، ٹڈی اور پتنگے، ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا. بے گھر ہوتے، بے گھر ہوتے، ایسے ہی تم اٹھائے جاؤ. اٹھائے جانے کے وقت ان دونوں مخلوقات دل کو دہلا دے. یہ دونوں ایسے کا کوئی گھر نہیں ہوتا، اس طرح تم اٹھائے لا وطن لها ولا مقر. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی دعا. 950 سال تک حضرت نوح نے دعوت دی لیکن قوم نے نہیں مانا. دعا کی فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ. دعا میں کتنا ہے؟ اللہ میری مدد کرنا. کتنا؟ فَانتَصِرْ. ایک کلمہ ہے. ایک مفسر تفسیرہ کرتا ہے الدعاء من قلب باسط مستجاب ولو كان بكلمة. دل سے نکلی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے اگرچہ وہ ایک حرف میں ہو. میری مدد کر، بس دعا قبول ہو گئی. دعا قبول ہو. تو دعا کے لیے ضروری ہے قلب واسط سے دعا نکلے، دل کی گہرائیوں سے دعا نکلے. بارگاہ الہی میں مستجاب ہوتی. ہم ایسی دعائیں کرتے ہیں کیا؟ ذرا رو کر اللہ سے مانگو، میں کیا نہیں دیتا ہوں. مانگنے کا طریقہ ہی نہیں. مانگ کر کے دیکھو، زکریا رو کر بڑھاپے میں بیٹا مانگ رہے ہیں، 5 عورت سے بیٹا پیدا کر کے بتا دیا. اس کے گھر میں کیا کمی ہے؟ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ. نوح نے دعا کی اے میرے رب میری مدد فرما. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ غیر معالم الکون نصرۃ للمظلوم. اللہ تعالیٰ نے کائنات کی نشانیاں بدل دی. ارے کبھی چشمے سے کوئی تباہ ہوا ہے؟ چشمے سے تو آدمی پانی پیتا ہے. بارش تو کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں. چشمہ ابل پڑا، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا. چشمے ابل پڑے بارش میں، پوری قوم تباہ کر دی. اللہ نے کائنات کی جو علامتیں ہیں وہ بدل دی. چشمہ کیا کرتا ہے؟ پیاس بجھاتا ہے. بارش کا کھیتیاں سیچتی. اب انہیں کو عذاب بنا دیا جائے تو کائنات کی علامتوں کی چینجنگ ہے. اگر آدمی دعا کرے تو اللہ کائنات کی علامتوں کو چینج کر دیتا ہے مظلوم کی نصرت کے لیے. ظالم یہ نہ سمجھے کہ میں بچ جاؤں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر دل سے مظلوم کی دعا نکل گئی، کسی نے کہا نہیں ہے وہ تھونکنی جو ہوتی ہے نا، تھونکنی وہ بے جان ہوتی ہے لیکن لوہے کو پگھلا دیتی ہے. ہوا ڈالا جائے لوہار لوگ استعمال کرتے ہیں، لوہا پگھل جاتا ہے. اس کے بعد کہا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی ہے سمجھنے کے لیے تیار ہے؟ یہ کہتے قرآن بہت مشکل ہے، نہیں سمجھ میں آتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے یہ علم وہ علم یہ ضروری ہے. قرآن بہت آسان ہے، بہت آسان. اس پر ایک مفسر تفسیرہ کرتا ہے تبسیط العلم منہج ربانی. اگر کوئی علم کو آسان طریقے سے لوگوں کو سمجھا دیتا ہے تو یہ طریقہ رب کا طریقہ ہے.
سمجھا لیتا ہوں نا میں آپ لوگوں کو, سمجھ میں آ جاتا ہے نا جی. کسی علم کو اچھی طریقے سے سمجھا لینا منہج ربانی, یہ ربانی منہج ہے, یہ اللہ کا طریقہ ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ, علم کی یہ کتاب بہت آسان کر کے بھیجی گئی ہے, اور کوئی علم کو آسان طریقے سے پیش کرے, پیش کرنا ربانی منہج ہے. اور ایک صاحب کہتے ہیں الناس یألفون العالم الذی یبسط لهم العلم, لوگ اس عالم کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں اس عالم سے جو علم کو بہت آسان طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں اتار دیتا ہے. الناس یألفون العالم الذی یبسط لهم العلم, جو علم کو لوگوں کے ذہن و دماغ میں اتار کے آسان کر کے اس عالم سے لوگ بہت مانوس ہوتے ہیں, محبت کرتے ہیں اس سے. اور گویا کہ علم کو اچھی طریقے سے سمجھا دینا تبسیط العلم منہج الربانی, علم کو آسان طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں اتار دینا, بیان کرنا ربانی منہج ہے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ قوم لوط پر جب عذاب آیا تو جانتے ہو پہلے بستی نہیں الٹی گئی, ایک کام پہلے کیا گیا. آدمی کو جب گھما گھما کر کے مارا جاتا ہے کہ بھاگ نہ پائے تو کیا کرتے ہیں, کوئی طریقہ اختیار کرتے, بھاگ نہ سکے ایسا مارو اس کو بھاگ نہ سکے. پہلے کیا کیا گیا, فطمسنا اعینہم, ہم نے ان کی آنکھیں پھوڑ دی, اس لیے کہ وہ لڑکوں کے پیچھے دوڑتی رہتی, اس لیے عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. ایک خوبصورت لڑکے دکھے نا, ان کی نگاہیں ان کے پیچھے دوڑتی رہتی تھی, نگاہیں ان کے پیچھا کرتی تھی. اللہ نے کہا اچھا یہ لڑکوں کا پیچھا کر رہے, تمہاری آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں ہم. فطمسنا اعینہم, ان کی آنکھیں پھوڑ دی گئی. اب جب عذاب آیا تو بھاگ بھی نہیں پاتے تھے, کدھر اندھے ہیں نا, آنکھیں پھوڑ دی گئی. کہا گیا کانت اول العقوبۃ ھکذا, یہ پہلی سزا تھی, آنکھیں پھوڑ دینا ایسی تھا, پہلی سزا یہی تھی. کانت اول العقوبۃ ھکذا, قوم لوط کے اوپر جو پہلی سزا ہوئی وہ یہی ہے, ان کی آنکھیں پھوڑ دی گئی. اب مارو نہیں کو, کہاں بھاگیں, اندھے ہیں نا, آنکھیں پھوڑ دی گئی. ایسے ہی جب آدمی کو تباہ کرنا ہوتا ہے نا تو اس کی عقل پھوڑ دی جاتی ہے, اس کی نگاہ, اس کی مت ماری جاتی ہے, ایسا ہوتا ہے. اس کے بعد سورہ رحمان ہے, اس کے لیے تو گھنٹوں چاہیے بحث کرنے کے لیے. ایک نکتہ بتاؤں, پورے سورہ رحمان میں 30 بار ہے کیا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یہ نکتہ لے کر کے جاؤ اور آج سے ٹھان لو کہ ہمیں اللہ سے محبت کر لینی ہے, اس سے پیار کر لینا ہے. پورے سورہ رحمان میں 30 بار ہے, اے گروہ جن و انس تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ. 30 مرتبہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا, صرف 2 مرتبہ عذاب. کتنا رحیم ہے, پوری سورت میں دیکھ لیا, غور کر لیا. 30 مرتبہ نعمت کا اور رحمت کا تذکرہ ہے, صرف 2 مرتبہ عذاب کا. 30 اور 2 میں کیا نسبت ہے؟ اللہ ان رحمتی وسعت غضبی, میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی ہے. نعمتوں کا تذکرہ ہوا, رحمتوں کا تذکرہ ہوا تو 30 مرتبہ, 30 ٹائمز, 30 مرتبہ. اور عذاب کی بات آئی صرف 2 مرتبہ. اللہ کیا فرمایا, کل یوم ھو فی شأن. عقیدے کا ایک بڑا پیارا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. سئل الحسین بن فضل, حسین بن الفضل عن الجمع بین هذه الآیة کل یوم ھو فی شأن وبین حدیث جف القلم بما انت لاقی فقال لا ينشئ يبديها لا يبتدئها. اللہ ٹھیک ہے. حضرت حسین ابن فضل ایک عالم ہے, بڑے بہت مفسر ہے, نیشا پور کے, یہ 3ری صدی ہجری کے ہیں, اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو یہ 3ری صدی ہجری کے ہیں, اور قرآن کے بہت بڑے مفسر ہیں. کیا نام ان کا؟ حسین ابن فضل. ان سے پوچھا گیا
یہ آیت بولتی ہے کہ اللہ ہر روز یہ کام کر رہا ہے، کل یوم و فی شأن، اور حدیث بول رہی ہے جف القلم بما انزل اللہ، یہ قلم سوکھ گئی ہے، کچھ لکھنا نہیں ہے. تو اللہ ہر روز ایک کام کر رہا ہے، اور حدیث میں ہے کہ قلم سوکھ گئی ہے، اب کچھ باقی نہیں ہے. تو یہ دونوں حدیثوں کے درمیان جو تعارض ہے، تفیہ کیسے کہا، یبدیہا، اللہ ان چیزوں کو ظاہر کر رہا ہے، لا یبتدئھا، اسے آغاز اس کا نہیں کر رہا ہے، آغاز کا علم پہلے سے ہے، سارا علم پہلے سے، اس کو ظاہر کرا. ایک ہے شروع کرنا ہے کہ ظاہر کرنا، اللہ کو معلوم ہے، شروع ہی میں معلوم ہے اس کو، یہ ظاہر کر رہا ہے. یہ عقیدے کا بڑا گہرا مسئلہ ہے. بڑی بڑی عقیدے کی کتاب اٹھا لیجئے، دو لفظوں میں جو عقیدہ بتایا غضب کا. اب بہت پیاری بات اے ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر گیا تو اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کے لیے 2 جنتیں. اللہ کے حضور ایک دن کھڑا ہونا ہے، ڈر گیا، اللہ فرما رہا ہے 1 جنت نہیں 2 جنتیں دیتے ہیں. اس پر ایک مفسر کا تفسیرہ بڑا پیارا، کم من معصیت فی الخفاء منعتنی منہا ہذہ الآیہ، کتنی مرتبہ میں نے خلوت میں، اندھیرے میں گناہ کرنے کی کوشش کی، شیطان نے ابھارا، اس آیت نے مجھے روک دیا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ آیت کہیں. کسی مفسر نے کہا 3 آیتیں اگر آدمی کو یاد رہیں تو گناہ کی طرف نہیں جائے گا. کون سی آیت؟ الم یعلم بان اللہ یرا، سورہ علق کی آیت. کیا اسے معلوم ہے انسان کو؟ کیا انسان کو معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیا انسان کو معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ آیت یاد رہے. دوسرے یہ آیت وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنت. تیسری آیت وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے. یہ 3 آیتیں جس کو یاد ہوں کبھی مایوس نہیں ہوگا اللہ سے، اور کبھی گناہ کے قریب نہیں جائے. اگر معلوم ہو آدمی کو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہمت کیسے پڑے گی گناہ کرنے کی. کھجور کے پیکٹس دیکھ رہا ہوں، یہ مسلمان ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ یہ کم سے کم کوئی لکھ کر کے بولو ان کو کیا کر رہے ہو. کھجور کی پوری پیکٹ ہے، 1 لائن پوری غائب ہے، 2 لائنیں غائب ہے، یہ کیا ہے؟ ابھی کھجور کی پیکٹ کھولی ہم نے تو دیکھا 1 لائن 2 لائن غائب ہے. کیا مطلب ہے؟ رمضان کے مہینے میں ناپ تول میں کمی، پیکٹ کا پورا پیسہ لے رہے ہو اور 1 لائن 2 لائن کھجور کی نکال لے رہے ہو کہ 1 پیکٹ اور بن جائے، 300 کا فائدہ کر لیا تم. حرام خوری کی انتہا اور اللہ تبارک و تعالی سے نہ ڈرنے کی انتہا. رمضان میں ایسی حرکتیں کرتے ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ، اب آدمی کو معلوم ہو وہ کھجوریں نکال رہا ہے اور ایک دوسری پیکٹ میں ڈال رہا ہے، اسے معلوم ہو الم یعلم بان اللہ یرا، تو جو کر رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. بندے کو ڈر نہیں لگتا، ڈر نہیں لگتا. کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی نگاہ ہے تیرے اوپر. سارے دروازے بند ہو جائیں، ساری کھڑکیاں بند ہو جائیں، ساری آنکھیں سو جائیں، مگر ایک آنکھ برابر واچ کرتی رہتی ہے. تم کس حالت میں ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ ارے تمہیں تو کیا، تمہارے دل کی دھڑکنوں تک سے واقف ہے، تمہارے دل میں گزر رہا ہے، تمہارے دل میں کیا ہو رہا ہے، کیا پک رہا ہے، تمہارے دماغ میں کیا پک رہا ہے، تمہارے دل میں وسوسے کیا گزر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہیں واچ کر رہی ہیں اس کو. جی اس کے بعد خواتین سنیں، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. حوروں کی خوبصورتی کا جہاں ذکر ہوتا ہے، بہت ہی بیوٹیفل، بیوٹی کی انتہا، خوبصورتی کی جو انتہا ہوتی ہے نا ان پر ختم ہے. آگے خوبصورتی کی کوئی کیٹیگری نہیں ہے. ایسی لڑکیاں چاہیے، ایسی لڑکیوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اگر 10 دن نہائے نہیں تو بالوں میں جوئیں پڑ گئے، برش نہ کرے تو مجھ سے بدبو آنے لگے. کچھ وہاں تو کوئی گندگی ہی نہیں ہے. ازواج مطہرہ، ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ارے ایسی لڑکیاں، ان کے لیے مہر تیار کر لو، نیکیوں کا مہر تیار کر لو. دنیا میں مہر دینے کے لیے نیکیاں مہر ہیں، تبھی نہ جاؤ گے وہاں. اسی لاجواب لڑکی کہا گیا کسی انسان کسی جن نے ان کو ٹچ نہیں کیا. یا تو ماں باپ ٹچ کرتے ہیں، ماں ٹچ کرتی ہے، بھائی ٹچ کرتا ہے، رشتہ دار ٹچ کرتے ہیں، ٹچ کرتے ہی رہتے. کسی انسان اور کسی جن نے
نکرہ تحت النفیہ تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. انس نکرہ ہے، جان نکرہ ہے، لم نافیہ ہے. کسی انسان کسی جن نے چھوا بھی نہیں ان کو. اتنی خوبصورت. لیکن ان کی ایک ادا بتائی گی کیا؟ فیہن قاصرات الطرف، نگاہ نیچی کرنے والی. پتہ چلا لڑکی کتنی بھی حسین ہو، اگر باحیا نہیں ہے تو اس کا یہ حسن کسی کام کا نہیں ہے. کسی مفسر نے بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے کہ الجمال لا قیمت لجمال بدون حیا، بغیر حیا کے خوبصورتی کا، بدون عفافی، بغیر عفت کے اور پاک دامنی کے حسن کا کوئی مطلب نہیں. تشبیہ دیتا ہے فلا قیمت لورد بلا عبیر، جیسے گلاب میں خوشبو نہ ہو تو گلاب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایسے لڑکی میں اگر حیا نہ ہو تو اس کا حسن بیکار ہے. فلا قیمت لورد بلا عبیر، بغیر خوشبو کے گلاب کا پھول بیکار، ایسے ہی بغیر حیا بغیر پاک دامنی کے لڑکی کا حسن بیکار ہے. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے. پہلے یہ کہا گیا فیہن خیرات حسان، خیرات ہیں اور حسان ہیں. یہ وہاں کی لڑکیوں کی صفت ہے. خیرات کا مطلب جن کا کیریکٹر لاجواب ہو، سیرت اچھی ہو، اور حسان مانے جن کی صورت اچھی ہو. تو خیرات پہلے لایا گیا. ان کی سیرت بڑی اچھی ہے. خیرات، حسان، ان کی صورت بہت اچھی ہے. سیرت کو پہلے لایا گیا، صورت کو بعد میں لایا گیا. یہ نوجوانوں کو تاثر دینے کے لیے لڑکی سے شادی کرو تو سیرت پہلے دیکھو، صورت نہیں. فیہن خیرات حسان، خیرات پہلے حسان بعد میں. خیرات میں سیرت میں اچھی اور حسان میں صورت میں اچھی. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل. اگر لڑکی کی سیرت اچھی ہو تو اس سے دل خوش ہوتا ہے، جمال سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں. خیرات کو لا کر کے پہلے مقدم کیا گیا خیرات کو احسان پر، کہ پہلے سیرت دیکھو بعد میں صورت دیکھو. اس کے بعد سورہ واقعہ خافضۃ الرافعہ، یہ حشر کی ایک صفت ہے. خافضۃ الرافعہ، ایک مسلم زید بن اسلم کہتے ہیں اس آیت کریمہ پر تبصرہ کرتے ہوئے، کہتے ہیں کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ من ينخفض لم يرتفع ابدا، جو آدمی وہاں نیچا ہو گیا کبھی اونچا نہیں ہو سکتا. ومن يرتفع لم ينخفض ابدا، اور جو وہاں اونچا ہو گیا کبھی نیچا نہیں ہوگا. دنیا میں ہار جیت لگی رہتی، یہ ٹیم جیت گئی، یہ ٹیم ہار گئی. ابھی آپ ناکام ہوئے بعد میں کامیاب، کامیاب ہوئے ناکام. وہاں فل اینڈ فائنل ہے. جو ہار گیا ہمیشہ کے لیے ہار گیا، اور جو جیت گیا ہمیشہ کے لیے جیت گیا. یہاں تو آدمی بات کرتا ہے تو منہ سے کچھ گالیاں نکال دیتا ہے، اور دوست لوگ اتنے ناہنجار ہوتے ہیں، اگر متقی نہیں ہے پہلے دوست سے ملتے تو ڈائریکٹ اس کی ماں کو لیتے ہیں، گالیاں دیتے. ایسا گالیوں سے استقبال کرتے. کہاں تھا رے، ایسا بولتے آگے، یعنی ماں درمیان میں آتی پہلے. اتنی ناہنجار اور نالائق قسم کے دوست. اللہ نے فرمایا لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما. اس مانے گناہ اور تاثیم مانے گناہ کا سبب. ارے بری بات بولے گا نہیں، بری بات بولنے کا سبب ہی نہیں ہوگا. اس کو کہتے گناہ، یہ گناہ. اور تاثیم کہتے گناہ کا سبب. ارے گناہ تو چھوڑو، گناہ کا سبب بھی وہاں نہیں ہوگا، اور کرنا تو دور کی بات سنے ہی نہیں. لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما. اس کے بعد کہا گیا کہ جہنمیوں کے بارے میں کہا گیا انہم کانوا یصرون علی الحنث العظیم، گناہ پر ڈٹے رہتے یصرون. اور مومنوں کے بارے میں کہا گیا ولم یصروا علی ما فعلوا. جنتیوں کے بارے میں کہا گیا یہ گناہوں پر ڈٹے نہیں رہتے. اور جہنمیوں کے بارے میں کانوا یصرون علی الحنث العظیم، بڑے بڑے گناہوں پر ڈٹے رہتے. مفسر کا تفسیرہ غیر حیاتک، اپنی زندگی بدل ڈال، ولا تصر، اور گناہوں پر اصرار مت کر. زندگی بدل ڈال اگر جنت میں جانا ہے، اس لیے کہ جہنمیوں کو طریقہ ہے گناہ پر ڈٹے رہنا.
مومن کے طریق نہیں ہے، ان کے لیے تو کہا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا. بہت پیاری بات ہے، ذہن کی گہرائیوں میں ڈال لو. اللہ نے فرمایا نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ، ہم نے آگ کو تذکرہ بنا دیا اور متاع بنا دیا مسافروں کے لیے. مقوین مانے مسافر جب چلتا ہے تو آگ لے کر چلتا، آگ کا انتظام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگ کے تذکرے کے لیے کہا کہ مسافر آگ جلاتا ہے راستے، ہم نے آگ کو تذکرہ بنایا ہے. تذکرہ ہے آگ کو، آگ تذکرہ ہے. قرآن تذکرہ ہے نا، کلا انہا تذکرہ، قرآن تذکرہ ہے. یہاں آگ کو کہا جا رہا ہے تذکرہ ہے. کیا مطلب؟ آگ جب جلاؤ یاد کرو جہنم کی آگ کیسی ہو، آگ کو تذکرہ کہا گیا. کلا انہا تذکرہ، قرآن حکیم کو تذکرہ کہا گیا. اور یہاں کہا جا رہا آگ تذکرہ ہے. جب آگ جلاؤ تو یاد رہے، یاد کرو تذکرہ ہے. ایک آگ جہنم کی بھی ہے. دنیا کی آگ برداشت کر لو گے، جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. آگ کو تذکرہ کہا گیا. متان کو بعد میں لایا گیا اور تذکرہ کو پہلے لایا گیا. یہ چلا کہ دین دنیا پر مقدم ہے، تذکرہ آخرت کے لیے، متان دنیا کے لیے. اس کے بعد دل کو محسوس دینے والی آیت، تڑپا دینے والی آیت. کہا جا رہا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. ایک آدمی مرنے کے قریب ہے اور جس کی جان اس کے حلقوم میں آ گئی، حلق میں. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. انسان کی بے بسی بتائیے، بہت اکڑتا پھرتا ہے نا، بے بسی بتائیے. ہمارا کوئی محبوب جا رہا ہوتا ہے دنیا سے، قرآن کہہ رہا ہے دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. یہ انسان کی بے بسی ہے. کوئی ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا، تم کچھ نہیں، بیٹا کچھ نہیں کر سکتا، بیوی کچھ نہیں کر سکتا. سامنے سے ملک الموت اٹھا لے جاتا ہے، سامنے سے. اور تنظرون جو کہا گیا دل کو ہلا دیا اسے. تم دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، صرف دیکھتے ہو. موت کا فرشتہ اٹھا لے جاتا ہے. ہمارا اپنا کوئی جا رہا ہوتا ہے. ہماری بے بسی کا عالم یہ ہے کہ ہم دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. جان نکالی جا رہی ہے، تم دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. تمہاری بے بسی کا عالم یہ ہے. انسان اتنا بے بس ہے، اکڑتا پھرتا. تیری اوقات کیا ہے؟ یہ تیرا اپنا کوئی جا رہا ہے، تو دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. آگے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی عظمت بیان کی کہ کچھ لوگوں نے مکہ سے پہلے جب زیادہ ضرورت تھی اس وقت خرچ کیا، کچھ لوگوں نے مکہ کی فتح کے بعد خرچ کیا. دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ کیا. تو استنبط بعض العلماء من هذه الآية أن الصحابة كلهم في الجنة. اس آیت کریمہ سے بعض علماء نے استدلال کیا کہ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ہی مان لائے چاہے فتح مکہ کے بعد ہی مان لائے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عظمت. کلهم وعد اللہ الحسنى، اللہ تعالی نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا. اور پیاری بات لے کر کے جاؤ. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور. کیسی کتاب ہے؟ اچھا لگا؟ دنیا کے سارے گانے ایک طرف، دنیا کی ساری میوزک ایک طرف، قرآن ایک طرف. اسٹائل ہے بولنے کی، بیوٹیفل اسٹائل. کہتا ہے کوئی چیز اگر فوت ہو جائے تو غم مت کرو، اس لیے کہ وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گی. اور کوئی چیز مل جائے تو اکڑو نہیں، اس لیے کہ اللہ اکڑنے والے کو پسند نہیں کرتا. اس پر ایک مفسر کا تبصرہ ہے، کہتا ہے آدمی سے کچھ
فوت ہو جاتا ہے. اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا. عربی میں لو کہتے ہیں اگر کو. if I do this, اگر میں ایسا کروں تو. if کلمہ if مفسر کہتا ہے ان کلمۃ لو لیست فی قاموس المؤمن. قاموس میں ڈکشنری کہ اگر یہ مومن کی ڈکشنری میں نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا. سب کچھ لکھا ہوا ہے. اگر مگر کیا کر رہا ہے تو کلمہ لو یعنی اگر. کلمہ لو لیست فی قاموس المؤمن, مومن کی ڈکشنری میں اگر نہیں ہوتا. میں نے کہیں پڑھا تھا نیپولین بوناپارٹ کے بارے میں. اس نے کہا تھا the word impossible is not in my dictionary. نیپولین بوناپارٹ کا کیا بولو؟ the word impossible, ناممکن کا لفظ جو ہے is not in my dictionary, میری ڈکشنری میں نہیں ہے. یہ تو مومن کی ڈکشنری میں نہیں ہونا چاہیے. وہ تو مسلمان نہیں تھا. وہ کہتا تھا اگر مگر ناممکن چیز میری ڈکشنری میں, یہ مومن کی ڈکشنری میں ہونا چاہیے. اگر کلمۃ لو لیست فی قاموس المؤمن. قرآن کیسی کیسی تاکیدات کرتا ہے, کیسی کیسی چیزوں پر انسپائر کرتا ہے, ہر انسپریشن دیتا ہے. کیسے کیسے انسپریشن ہے. اس کے بعد اہل کتاب سے گفتگو. تم اس سے پہلے موسیٰ پر ایمان لے آئے, یہودی تھے. تم اس سے پہلے عیسیٰ پر ایمان لے, صحیح. اب ایمان لے آؤ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. آخری آیت کیا بولے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. اے اہل کتاب, اگر تم محمد پر ایمان لے, عیسیٰ اور موسیٰ پر ایمان لائی چکے ہو, اللہ تمہیں دوہرا اجر دینے والا ہے. ان پر ایمان لانے کا اجر اور میرے نبی پر ایمان لانے کا اجر, دونوں اس سے ملنا. کیا دے گا؟ رحمت کے دو حصے کر لے اللہ فرماتا ہے. رحمت کے دو حصے, ایک حصہ دنیا میں دے دیا, اب یہ بچا اس کے دو حصے. یجعل لکم نورا تمشون بہ, کل صراط پر چلنے کے لیے نور, ویغفر لکم, ہماری مغفرت. رحمت کے دو حصے, ایک حصہ دنیا میں دے دیا, اس ٹکڑے کے دو حصے یعنی رحمت, یہ رحمت اس کے دو ٹکڑے کرنے. یہ ٹکڑا یہاں دے دیا, یہ ٹکڑا جو ہے اس کے دو حصے. کیا؟ یجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم. قرآن کا انالیسس کرنے کے لیے پہلے بہت زبردست عربی ہونی چاہیے, ورنہ انالیسس نہیں کر سکتا. اور ترجمہ دیکھ کر کے اردو کا تھوڑا بہت سمجھ میں آتا ہے, قرآن سمجھ میں نہیں آتا, سمجھنا ضروری ہے اسے. عربی پڑھو, عربی. کچھ کلاس اگر اس طریقے کو تو جوائن کرو, ورنہ آ جاتا ہوں ایک مہینے کے لیے پڑھا دیتا ہوں, اچھی عربی پڑھا دیتا ہوں. تو یہ رہا 27ویں پارے کا خلاصہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين.